بول دیں
اسے اسلام نے روشن کر دیا ہے بس اسے اسلام نے روشن کر دیا ہے بس کیا خبر کتنی نمازوں کا صلہ ہے کیا خبر کتنی نمازوں کا صلہ ہے باخدا ایسا جہاں میں کوئی جراٹ نہیں باخدا ایسا جہاں میں کوئی جراٹ نہیں لہر بھی چھین لیا ہاتھ میں تلوار نے لہر بھی چھین لیا ہاتھ میں تلوار نے ظلم سے بڑا دلاور میرے جوہر دیکھو ظلم سے بڑا دلاور میرے جوہر دیکھو آج پیاسے کہیں گے قدموں میں سمندر دیکھو آج پیاسے کہیں گے قدموں میں سمندر دیکھو بھاگتے کیا ہو میرے سامنے آ کے دیکھو بھاگتے کیا ہو میرے سامنے آ کے دیکھو یاد آ جائے گا صفین کا منظر دیکھو یاد آ جائے گا صفین کا منظر دیکھو کیسا ہرگز کبھی جراٹ نہیں کرتے ہیں کیسا ہرگز کبھی جراٹ نہیں کرتے ہیں بھاگنے والوں پہ ہم وار نہیں کرتے بھاگنے والوں پہ وار نہیں کرتے اللهم صل على محمد وآل محمد. نادی علی گھر سے جب ہم پڑھ کر نکلے نادی علی گھر سے جب ہم پڑھ کر نکلے یوں لگا ساتھ میرے لاکھوں کے لشکر نکلے نادی علی گھر سے جب ہم پڑھ کر نکلے یوں لگا ساتھ میرے لاکھوں کے لشکر نکلے ہو گئی سب دین نبی کی آسان ہو گئی سب دین نبی کی ادا جب حفاظت کے لیے خاص بہت کر نکلے یوں تو غم حسین سے بیدار ہو گئے یوں تو غم حسین سے بیدار ہو گئے دنیا کے رنج و غم میں گرفتار ہو گئے یوں تو غم حسین سے بیدار ہو گئے دنیا کے رنج و غم میں گرفتار ہو گئے یوں آبلوں کا پانی دیا اس حسین نے یوں آبلوں کا پانی دیا اس حسین نے جو 10 قبریں تھے وہ گلزار ہو گئے ان کو بھی عبادتوں نے کیا جھک کر سلام جو زین العابدین سے طلبگار تھے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام المدني فرشيد الطعام مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين أرحم بالساحل البيت وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد في القرآن المجيد والفرقان الحميد قوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صلوات محمد عزیزان گرامی سامعین کرام، آپ حالات سے واقف ہیں اور زمانے کے اور زمانے کے حساب سے آپ کو علم ہو رہا ہے کہ جب بھی آپ واٹس ایپ اوپن کرتے ہیں، موبائل کو جب بھی کھولتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شہر میں، کسی قصبے میں، کسی علاقے میں موت کی خبر مل جائے گی. اور یہ دوسری وبا ہے. ایک نیوز کے مطابق یہ ہے کہ تیسری وبا بھی آنے والی ہے. یعنی موت کا بازار گرم، موت کا بازار گرم. تو جب موت کا بازار گرم ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت ہی امپورٹنٹ گفتگو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، زمانے کے حساب سے گفتگو کر رہا ہوں، تاکہ کچھ ایسے معروضات پیش کیے جائیں جس سے آپ فیضیاب ہو سکیں. ہر انسان واٹس ایپ پہ ایک چیز ضرور لکھتا ہے، وہ ہے کیا؟ قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم خدا کے یہاں سے آئے ہیں اور ہمیں پلٹ کر وہیں جانا ہے. ایان گرامی، جب دیکھیں ٹائپ کرنے والا ٹائپنگ تو کر دیتا ہے مگر آیت سے آشنا نہیں ہے، اس آیت سے واقف نہیں ہے. اگر آیت سے واقف ہو جاتا، اگر اسے علم ہو جاتا کہ یہ آیت کا مفہوم کیا ہے، مصداق کیا ہے، پروردگار عالم اس آیت میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہے، تو وہ کیا کرتا؟ دفن کرنے کے بعد عبرت حاصل کرتا، عبرت حاصل کرتا. ایان گرامی، آپ دیکھیں کہ جب موت کا بازار گرم ہے، یہاں پہ سنیے محمد جب موت کا بازار گرم ہے مگر لوگ ہر دن ہر انسان کو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. اسی لیے میں نے سورہ زلزال کی آیت کو پیش کیا. کیوں؟ جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اسے دیکھے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا. جانے گرامی، دیکھیں پروردگار عالم بتا رہا ہے
بتانا یہ چاہ رہا ہے دیکھو اگر تم نے ذرہ برابر بھی نیکی کی تو ہم اسے تحریر کر لیں گے، ہم اسے لکھ لیں گے، ہم اسے نوٹ کر لیں گے عزیزان گرامی، اور جو برائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے یہ 60 سال کی زندگی، یہ 70 سال کی زندگی، یہ چند لمحوں کی زندگی، کبھی کوئی بچپن میں انتقال کر جا رہا ہے، کوئی جوانی میں انتقال کر جا رہا ہے، کوئی بڑھاپے میں انتقال کر جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں فعل دیکھا جائے گا، جو فعل آپ انجام دے رہے ہیں اس کا نتیجہ وہاں ہے، اس کا نتیجہ وہاں ہے، اور نتیجے کی فکر کیجئے، نتیجے کی فکر کیجئے۔ اب دیکھیں ہر انسان کو ایک فکر ہے، کسی بھی انسان سے آپ پوچھیں یہ نارمل سا سوال ہے تو کہیں گے کل مجھے وہاں جانا ہے، کل کی فکر ہے مگر آج کی فکر نہیں، کل مجھے مکان بنانا ہے، کل مجھے شوق پہ جانا ہے، کل کی فکر کر رہے ہیں، لمحوں کی فکر نہیں معلوم۔ عزیزان ایمان ذرا غور و فکر کریں اور دیکھیں سوچیں کہ قرآن کا مفہوم کیا بتا رہا ہے، قرآن بتانا کیا چاہ رہا ہے۔ قرآن بتانا یہ چاہ رہا ہے یہ جان لو پروردگار عالم نے تمہیں دنیا میں جو بھیجا اس کا کیا، پروردگار عالم دنیا میں تمہیں بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ تم کچھ ایسا فعل انجام دو، کچھ فعل ایسا انجام دو جس سے تمہارے لیے جنت کے لیے راستہ فراہم ہو سکے۔ عزیزان گرامی اتنا آسان مرحلہ نہیں ہے، اتنا آسان مرحلہ۔ کوئی ٹیچر اگر کسی بچے کو 10 دیتا ہے تو کہتا میں تم سے سننا چاہتا ہوں، مگر جو زندگی آپ کو عطا کی گئی ہے، جو زندگی آپ کو ملی ہے، پروردگار عالم اس کا بھی امتحان لے گا۔ اور مجھے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ انسان اپنے نفس سے خود باتیں کرے، معلوم کرے کہ ہم کون سا فعل انجام دے رہے ہیں۔ اور دیکھیں ہر کوئی ایک چیز کی خواہش ہے، جھوٹ بولتا ہو انسان مگر جنت کی خواہش کرتا ہے۔ کسی سے آپ مذاق میں کہہ دیں خدا کرے آپ کو جہنم ملے، مذاق کر کے تو دیکھیں، آپ مذاق میں کہہ دیجئے، خالی اختلاف ہو جائے گا، جنگ ہو جائے گی، بات جھگڑے تک آ جائے گی۔ ہر کوئی ایک خواہش ہے مجھے جنت مل جائے یا جنت میں کوئی چھوٹی سی جگہ مل جائے۔ اگر جنت کی تمنا نہ ہوتی تو پھر یہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کیسا؟ یعنی توبہ بتا رہا ہے کہ جنت کی خواہش ہے، سجدے بتا رہے ہیں کہ جنت کی خواہش ہے، عبادت بتا رہی ہے کہ جنت کی خواہش ہے۔ عزیزان ایمان اگر جنت چاہیے تو رسول سے سوال کیا جائے یا رسول اللہ جنت ملے گی کیسے؟ تو رسول نے اپنے صحابیوں سے فرمایا تمہیں جنت چاہیے؟ صحابیوں نے کہا ہاں ہاں جنت کی تمنا ہے، جنت کی خواہش ہے۔ دیکھیں صحابی ہیں، معرفت رکھتے ہیں، رسول سے آشنا ہے مگر جنت کی تمنا کر رہے ہیں۔ ہاں رسول اللہ ہمیں جنت کی تمنا ہے، ہمیں جنت کی خواہش ہے۔ رسول بیان کر رہے ہیں اگر جنت چاہیے تو خدا کی معرفت حاصل کرو، خدا کی معرفت حاصل کرو۔ اور صرف خدا کی معرفت حاصل نہیں کرنا ہے، خدا کی معرفت کے حاصل کرنے کے بعد اس کے حکم کو بجا لاؤ، جسے عمل کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی پھر آگے بڑھے رسول نے فرمایا صرف حکم خدا معلوم کر لینا کمال نہیں ہے بلکہ شیطان کو پہچانو، شیطان کو پہچانو اور شیطان سے واقف ہو جانے کے بعد اس سے دوری اختیار کرنا شروع کر دو۔ پھر رسول آگے بڑھے، پھر رسول نے فرمایا کہ دنیا سے دور ہو جاؤ، دنیا کی لذتوں سے دور ہو جاؤ۔ پھر رسول نے فرمایا کہ موت سے عبرت حاصل کرو، جسے تم دفن کر کے آ رہے ہو
دیکھو ہمیں ایک دن نہ ایک دن یہاں آنا ہے. اب رسول آخری چیز بیان کر رہے ہیں. رسول نے فرمایا کوشش کرو تاکہ جنت مل جائے. معلوم چلا رسول بتانا یہ چاہ رہے ہیں جنت ایسے نہیں ملا کرتی. جنت ملتی ہے فعل کے بعد, جنت ملتی ہے کام کے بعد, جنت ملتی ہے کار کے بعد, یعنی جنت نتیجے کا نام ہے. صلوات پڑھنا محمد و آل محمد. جنت نتیجے کا نام ہے. جنت ایسے نہیں مل سکتی. عزیزان گرامی, اور دیکھیں معصوم کا بیان ہے. معصوم فرما رہے ہیں کہ تمہاری زندگی میں ایک تو جو زمانہ گزر چکا, ایک جس میں تم حاضر ہو, اور ایک وہ جو آنے والا ہے. جو گزر چکا اس پہ ناز نہ کرنا. جو گزر چکا اس پہ ناز نہ کرنا. جو آنے والا ہے انتظار نہ کرنا, کیونکہ علم نہیں ہے. جس دور میں حاضر ہو اس دور میں, اس زمانے میں, اس ٹائم میں فعل کو انجام دینا. میں نے قرآن کی آیت زلزلہ کو پڑھا, کیا پروردگار عالم نے فرمایا کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا. تو اب انصاف سے بتائیے, آپ اپنے گھر سے چلے اصالہ ثواب کی مجلس کے لیے اور پہنچے, شریک ہوئے, بتائیے آپ نے کیا کیا؟ کہا آپ نے فعل اچھا انجام دیا, نیکی کی آپ نے کہ مرحومہ کے اصالہ ثواب کی مجلس میں شرکت کی جائے. تو پروردگار عالم نے لکھ لیا. عزیزان گرامی, جب لکھ لیا تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کبھی کبھی انسان کو کمال کے منزل پہ پہنچا دیا کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر یہ مجلس جو کر رہے ہیں ہم اصالہ ثواب کی مجلس سے, صرف اس کا ایک فائدہ نہیں ہے کہ مرحومہ یا مرحوم یا مرحومین کو آپ اصالہ ثواب کو, ایسا نہیں ہے. اس کے بہت سارے فائدے ہیں. کیا فائدے ہیں سنیں. پہلی چیز, میں بہت دنوں کے بعد آپ سے ملاقات کر رہا ہوں. ایک نظریہ ہے. چند روز کے بعد آپ سے ملاقات کی میں نے. ایک تو ملاقات کا ذریعہ. بھائیان گرامی, دوسرا نظریہ سنیں اصالہ ثواب کا. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جب بھی کسی مرحوم کی, جب بھی کسی معصوم کے چاہنے والے کی اصالہ ثواب کی مجلسیں ہوتی ہیں تو صرف اس میں انسان نہیں آیا کرتے. اور سنا ہے مجلسوں میں صرف انسان نہیں آتے بلکہ فرشتے بھی شریک ہوتے ہیں اور معصوم بھی شریک ہوتے ہیں. دو فائدہ. تیسرا فائدہ کیا ہے, جب بھی آپ کسی کو اصالہ ثواب کرتے ہیں تو تنہا کرتے ہوں گے. آپ نے قرآن پڑھا, تنہائی میں اصالہ ثواب کر دیا, مگر مجمع کے ساتھ آپ نے اصالہ ثواب کیا. سورہ فاتحہ آپ نے پڑھی, یہ تیسرا ثواب, یہ تیسرا طریقہ. یعنی معلوم یہ چلا اگر جناب زینب فرش ازا قائم نہ کرتی تو نہ آپ مرحوم کو رو پاتے, نہ آپ حسین کو رو پاتے. صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد. یہ جناب زینب کا کرم ہے. جناب زینب نے اس چیز کو قائم کر کے بتا دیا, تم حسین پہ بھی رو, اپنے عزیز و اقارب پہ بھی رو. وہ قوم اور ہوگی جو اپنے مرحومین کو بھول جایا کرتی ہے. وہ قوم اور ہوگی جو اپنے مرحومین کو اصالہ ثواب نہیں کرتی. وہ قوم اور ہوگی جو مرحومین کے قبروں پہ نہیں جایا کرتی. وہ قوم اور ہوگی جو مرحومین کے لیے قرآن نہیں پڑھا کرتی. وہ قوم اور ہوگی جو بدعت کے نعرے لگایا کرتی ہے. وہ قوم اور ہوگی جو معصوم پہ رویا نہیں کرتی. تو جو انسان, جو قوم اپنی عوام پہ نہ روئے وہ امام پہ کیا روئے گی.
सलवात पढ़ना मोहम्मद वाले जो कौम अपनी अवाम पे ना रोए वो ईमान पे क्या रोएगी, वो मासूम पे क्या रोएगी। अज़ीज़ान गिरामी, और देखें कि आप यूँ ना समझ लें कि हर इंसान के जहन में ये सवाल है कि मेरी ज़िंदगी बहुत पुरानी है। नहीं, जिस तरीके से आप किसी को इशारे सवाब कर रहे हैं, जब ज़माना पलट कर आएगा तो लोग आपको इशारे सवाब करेंगे। मौत से फरार नहीं है। और ये अना, ये घमंड, ये गीबत, ये बुराइयां, सब चीज़ों को दूर करें। क्यों? इसलिए कि जब आपको मालूम है कि हम जिसे इशारे सवाब कर रहे हैं वो कुछ सालों पहले जिंदा थे, हम उनके साथ शरीक थे, मगर ज़माना आपका भी तो आएगा, तो अपने किरदार को ऐसा क्यों ना बना लो। मौला कायनात ने नहजुल बलागा में फरमाया कि तुम ऐसे बन जाओ, जो तुम ऐसे बन जाओ कि लोग तुम्हारी ज़ात के मुश्ताक हो रहे हैं, और ऐसे बन जाओ कि अगर दुनिया से चले जाओ तो लोग गिरिया करें, लोग तुम पे रोएं। यानी मासूम बताना चाह रहे हैं कि किसी इंसान की मोहब्बत की बुनियाद पर रोना बिदअत नहीं है, ये मोहब्बत की अलामत है, ये शराफत की अलामत है। और कोई इंसान ये कहे ये अपने अजीज़ो अकारिब को रोया करते हैं, ये हुसैन को रोया करते हैं, ये अब्बास को रोया करते हैं, मैं उनसे कहूँगा अरे तुम्हारे यहाँ रोना बिदअत होगा, हमारे यहाँ रोना मोहब्बत की अलामत है। सलावत पढ़ना मोहम्मद। हमारे यहाँ रोना मोहब्बत की अलामत है। उस इंसान का दिल सख्त है जिसकी आंखों से अश्क ना है। और जब कल सख्त होता है तो जान नहीं होती, और जब जान नहीं होती तो मोहब्बत नहीं होती। ये मोहब्बत की अलामत है, ये शराफत की अलामत है, किसी पे गिरिया करना, किसी पे रोना। अज़ीज़ान गिरामी, आप देखें सिर्फ एक यूसुफ जुदा हुआ, एक यूसुफ, और नबी है, मासूम है, इल्म है, आशना है, परवरदिगार आलम ने अता किया है, मगर रो रहे हैं बेटे की जुदाई में। अज़ीज़ान गिरामी, क्या जनाब यूसुफ जिंदा थे तो मालूम नहीं था? वो और कोई होंगे तो कहते हैं कि नबी को कुछ मालूम नहीं हुआ करता। नबी हर चीज से वाकिफ होता है, मासूम हर चीज से वाकिफ होता है। तो एक यूसुफ जब जुदा हुआ तो मासूम रोए, नबी रोया, नबी ने मोहब्बत में गिरिया किया। नबी बताना ये चाह रहे हैं, देखो मेरी सुन्नत पे अमल करने का तरीका ये है कि किसी की मोहब्बत में रोया जाए। क्या सुनने में आज़िज़ो, किसी की मोहब्बत में रोया जाए। अब कोई अपने मरहुईन पे गिरिया कर रहा है, अपने बरारत पे कोई गिरिया कर रहा है, अपनी ज़ौजा पे कोई गिरिया कर रहा है, तो ये ना कहना अरे मोहब्बत में ना रो, वो तो दुनिया से चले गए, अब उनके साथ खुदा जाने अब क्या हो रहा हो, तुम अपनी फिक्र करो। हर दिन जाना है, सूरह फातिहा पढ़ने की जरूरत क्या है? अज़ीज़ान गिरामी, तुम्हारे यहाँ लोग मर जाते हैं तो मुर्दा होते हैं, हमारे यहाँ लोग ऐसे हुआ करते हैं कि तलकीन में कहा जाता है इस्माइल हम सुना समझ, और ये नहीं कहा जाता जब मासूम खुद अपनी ज़ियारत करा रहा हो, तो जब आंखें बाज होती है तभी तो दीदार होता है। सलावत पढ़ना मोहम्मद वाले। आप मुर्दे को मुर्दा ना समझे, और नबी रो रहा है एक यूसुफ की जुदाई में, मासूम रो रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, और देखें कि जब ये जिंदगी परवरदिगार आलम ने अता की तो इस जिंदगी का
सलात पढ़ो। ये जिंदगी कभी कभी यही जिंदगी मौत बन जाए, यही जिंदगी मौत बन जाए। अज़ान गिरामी, कभी आप तारीख को पढ़ के देखिए तो आपको नहीं होगा, जिंदगी कभी कभी मौत बन जाए। वो कैसे सवाल पैदा हो, तो वो कैसे जिंदगी मौत कैसे बन जाया करती है। जिंदगी अलग शय का नाम है, मौत अलग शय का नाम है, मगर ये जिंदगी मौत कैसे बन जाती है। अज़ान गिरामी, जिंदगी मौत ऐसे बन जाती है कि जनाब इब्राहिम का आपने नाम सुना होगा। जनाब इब्राहिम के यहाँ हर रोज कोई ना कोई मेहमान जरूर होता था। ये दस्तूर था जनाब इब्राहिम का, ये तरीका था जनाब इब्राहिम का। और आप कहेंगे जिंदगी मौत कैसे बन जाती है, तो इस वाक़े को सुन ले। जनाब इब्राहिम के ज़माने में एक बूढ़ा शख्स आया, लागर। जनाब इब्राहिम ने अपना मेहमान बनाया। कदम जब उठाता था तो लरसते थे, कदम जब उठाता था तो लरसते थे, कांपते थे। लुकमा जब उठाता था तो हाथ कांपते थे। जब दहन में रखता था तो निकल आते थे। जब चबाता था तो लुआब दहन से गिरते थे। जनाब इब्राहिम ने जब ये माजरा देखा तो हाथ जोड़ के कहा, परवरदिगार, जितनी उम्र तूने मेरी मुकर्रर की उतने पे कायम रखना, उतने पे कायम रखना। ज़ईफ और लागर और बीमार इंसान को जनाब इब्राहिम मासूम देखकर परवरदिगार आलम से दुआ कर रहे हैं। इसीलिए आपने बुजुर्गों से सुना होगा, चलते फिरते क्यों न चला जाए। कभी कभी यही जिंदगी मौत के करीब हो जाया करती है। जैसे जैसे जिंदगी तुलानी होती है ना, वैसे वैसे बीमारियों का इजाफा होता है। यानी मालूम चला कि कभी कभी मौत एक बैक आया जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि मौत आहिस्ते आहिस्ते आपकी तरफ कदम बढ़ाती है। अब ये मालूम चला, जनाब इब्राहिम दुआ कर बताना चाह रहे थे, देखो जो परवरदिगार आलम ने तुम्हारी जिंदगी मुकर्रर की है उस पे कायम रखना, क्योंकि वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अब किसी के जाने पे कोई एतराज न करे, किसी के जाने पे कोई एतराज न करे। वो जवान था, वो बूढ़ा था, वो बीमार था, वो लागत था। नहीं मेरे अजीजों, अगर आपने कहा कि वो जवान था तो आपसे ज्यादा मोहब्बत वो करता है, आपसे ज्यादा मोहब्बत वो करता है। आप अपनी ज़हनों के तरीके से सोचते हैं, आप अपनी फिक्र के मुताबिक सोचते हैं। खुदा अपने बंदों से जिससे मोहब्बत करता है उसे अपने करीब बुला लेता है। सलवात पढ़े ना मोहम्मद, उसे अपने करीब बुला लेता है। और ये इंसान के ज़हन में सवाल ये होता है कि वो जवान था, अभी चंद दिन और जिंदगी में मौत और हयात आप खुद लिखते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहब्बत आप जो करते हैं वो मादी चीज़ों से करते हैं, साधारण चीज़ों से करते हैं। अब बता दूँ, अगर ये मौत ना होती ना तो आप खुद दुआ करते आप कब मरेंगे। अगर ये मौत ना होती तो आप खुद एक दूसरे से दुआ करते कब आप जाएंगे दुनिया छोड़ के। गिरामी, जब मौत ना होती तो खलफशार मचता, जब मौत ना होती तो खुरेजी होती और मरते भी ना। जब मौत ही ना थी, जब मौत ही ना थी तो आपको मालूम है कि जनाब अशफाक साहब मजलिस पढ़ेंगे और उनको मौत नहीं आएगी तो आप सुनते ही ना, कहते हैं मौत आएगी नहीं, कभी और सुन लेंगे, कभी और सुन लेंगे। जाने गिरामी, ये मौत नेमत का नाम है, मौत नेमत का नाम है। तुम्हें अभी इस दुनिया से मोहब्बत है, ये चमकती हुई दुनिया से मोहब्बत है, ये दमकती हुई दुनिया से मोहब्बत है। जिस दिन तुम बरज़ख का सफर तय करते हुए जन्नत में दाखिल होगे ना,
تو تم کہو کہ اصل محبت تو یہاں نظر آ رہی ہے، یہاں اہل بیت کا نور ہے، یہاں تو علی بھی ہے، یہاں تو حسن بھی ہے، یہاں تو حسین بھی ہے، اور دیکھو بس فعل کو انجام دیتے رہنا، ایسا ہو اہل بیت تمہارا استقبال کرے۔ صلوات پڑھے نا محمد۔ ایسی زندگی کیا جس میں اپنے آقا کا دیدار نہ ہو، ایسی زندگی کیا جس میں کوئی مولا کا دیدار نہ ہو۔ مرنے کے بعد ہی تو اصل زندگی ہے کہ ہم اپنے علی کو دیکھ لیتے ہیں، ہم اپنے علی کو پہچان لیتے ہیں، ہم اپنے علی کا دیدار کر لیتے ہیں۔ اذان گرامی، یہ مولا یہ اہل بیت کا دیدار کرانا یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اب زندگی شروع ہوئی ہے، اب زندگی شروع ہوئی ہے۔ اب تک جو تم نے زندگی گزاری تھی، جو 60-70 سال کی زندگی، اس میں فیل جو انجام دیا اس کا نتیجہ ملے گا، مگر اصل زندگی یہ ہے کہ جب تم مر گئے اب دیکھا جائے گا اصل میں تم برزخ کا سفر طے کرتے ہوئے جس طریقے سے تم نے فیل انجام دیا ہے نا، اگر تم نے فیل دنیا میں اچھا انجام دیا تو برزخ کے سفر میں کامیابی ہے اور جنت کی منزلیں ہیں۔ اگر تم نے برا فعل انجام دیا تو اتنا یاد رکھنا برزخ کے سفر میں عذاب ہی عذاب ہے۔ اب دیکھیں خدا کی قسم، اسی لیے ایک روایت ہر ذاکر، ہر خطیب، ہر مولوی، ہر عالم اس واقعے کو ضرور پڑھتا ہے، اس واقعے کو ضرور پڑھتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ واقعہ آپ نے 1000 مرتبہ سنا ہوگا، 1000 مرتبہ سنا ہوگا آپ نے۔ صرف واقعہ پڑھنا کمال نہیں ہے، روایت پڑھنا کمال نہیں ہے، پڑھ کے درس حاصل کرنا کمال ہے۔ جو بھی وقت آپ قول معصوم کو اٹھا کر دیکھیں، معصوم کا قول پڑھنا کمال نہیں ہے، اپنے ذہنوں کے دریچوں میں فٹ کر لینا کمال ہے۔ کیا تھا؟ شخص تھا کہ نہیں تھا؟ ایک شخص تھا جو بے انتہا گناہ کرتا تھا، مگر اس کی ایک اولاد ہوئی۔ کب؟ جب وہ دنیا سے چلا گیا، اس نے صرف ایک جملہ کہا، بسم اللہ، پوری باتیں پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں خدا کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ اس جملے نے اس کے اوپر کیا کیا؟ اس کی قبر پر رحمتوں کے فرشتے آنے لگے۔ معلوم یہ چلا کبھی کبھی پروردگار عالم نتیجہ کب بھیجتا ہے آپ کے ذریعے۔ اگر آپ کسی کو عالم دین بنا رہے ہیں، آپ کوئی فعل اچھا انجام دے رہے ہیں، آپ کی اولادیں آپ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہیں، تو اس کا ثواب تو اسے پہنچ رہا ہے نا۔ تو آپ سوچے جو آگ تھی وہ اب گلزار ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی فرزند صالح ایسا انسان بھی جب سورہ فاتحہ پڑھ کر مرحوم کو بخشتا ہے تو جنت کے قریب پہنچ جایا کرتی ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد۔ لیکن بچے نے خالی بسم اللہ کہا تو رحمت کے فرشتے آئے۔ اور یہ صرف اتنا چھوٹا واقعہ نہیں ہے، بہت پرانی واقعہ ہے، مگر دیکھیں، اور یہ معصوم کے زمانے کا واقعہ ہے۔ معصوم دور بھاگ رہے ہیں جب عذاب نازل ہو رہا تھا، دور ہٹ رہے ہیں، عام آدمی نہیں، اتنا برا عذاب، مگر لوٹ کے آئے تو کیا دیکھا؟ رحمت کے فرشتے آ رہے ہیں۔ کون سا فعل انجام دے دیا؟ چند لمحوں میں، چند منٹ میں، چند وقت میں۔ تو معلوم چلا ایک اولاد تھی جس نے درس حاصل کی، تو کیا کہا؟ بسم اللہ کہا۔ اب کسی کو یہ نہ کہنا اگر معاشرے میں ہم آئے ہیں تو اصلاح ضرور کریں گے۔ کیا سن رہے ہیں؟ ہم اگر معاشرے میں آئے ہیں تو اصلاح ضرور کریں گے، اس لیے کہ یہ لگانا کمال نہیں ہے، یہ لگانا کمال نہیں ہے، اصلاح کرنا کمال ہے۔ تو اب میری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کچھ چیزیں ایسی پہنچائیں جو مرنے کے بعد ہمارے لیے ثواب کے لیے ثواب کا تحفہ بن سکے۔ ہم کچھ ایسا فعل انجام دے جس سے ہمارے لیے برزخ میں راستہ فراہم ہو سکے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے بتا دیا، دیکھو 1,24,000 انبیاء اس لیے نہیں بھیجے تاکہ تم کل سوال کرو، بلکہ اصلاح کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اب کوئی جان کے گناہ کرتا ہو تو سمجھ لے عذاب پہ عذاب ہے، اور اگر کوئی گناہ جاننے کے بعد بھی
واقف ہونے کے بعد بھی، علم ہونے کے بعد بھی اس سے گریز کرتا ہو تو ثواب ہی ثواب ہے۔ قرآن کی آیت یہی تو بتانا چاہ رہی ہے، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھے گا، جو ذرہ برابر برائی وہ اسے دیکھے گا۔ اللہ نے گرامی مرحومہ کے ساتھ سوال کیا، اور میں نے اس موضوع کو اس لیے چھیڑا کہ میں نے بچپن سے مرحومہ کو دیکھا، بچپن سے، اور آپ دیکھیں کہ میں نے عبادت میں دیکھا، میں نے مجلسوں میں دیکھا، میں نے کیا کرتے تھے، اور کیوں نہ ایسا فعل انجام دے جس سے شہزادی خوش ہو، جس سے جناب فاطمہ زہرا خوش ہو۔ عزیزوں، آپ یہ علم ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ شہزادی کہیں گی یہ میرا دار ہے، یہ میرے حسین کے چاہنے والے ہیں، یہ میرے حسین کے ماننے والے ہیں، یہ میرے حسین کے ماننے والے ہیں، یہ حسین کے چاہنے والے ہیں۔ حاضردارو جملہ سنیں کہ جب شہزادی آپ کا استقبال کر رہی ہے، جب شہزادی آپ کو بلا رہی ہے، کہہ رہی ہے یہ میرے حسین کے چاہنے والے ہیں، یہ میرے حسین کے ماننے والے ہیں۔ میں نے آپ مجلس میں شروع میں بیان کیا کہ صرف یہاں آپ نہیں آتے، آپ نہیں آتے، جس نے یہ فرش بچھایا وہ بھی آتی ہے، حسین کی دکھیاری ماں جناب سیدہ بھی آتی ہے، 4 برس کی سکینہ بھی آتی ہے، اور آنے کے بعد جب آپ گریہ کرتے ہیں نا حسین پر، آپ جب روتے ہیں نا اہل بیت پر، تو شہزادی اپنے رومال کو آپ کی نگاہوں کے سامنے بڑھا دیتی ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے بڑھا دیتی۔ کیوں؟ معلوم ہے اس لیے یہ میرے حسین کے زخموں کے لیے کام آئیں گے۔ عزادارو جملہ سنیں، یہی شہزادی ہیں، مگر کچھ لوگ در بطول پہ آئے، لکڑیاں لے کر آئے اور آگ جلا دی، اور آگ جلانے کے بعد ایک مرتبہ ایک لائن نے اس دروازے پہ وار کیا، شہزادی در و دیوار کے درمیان آئی، مگر پسلیاں ٹوٹ گئی۔ ہاں دارو، پسلیاں ٹوٹ گئی۔ اور دیکھیں، میں پوری طولانی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، مگر ایک جملہ ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ شہزادی نے وصیت کی تھی، اے ابو الحسن ہمیں غسل دینا، ہمیں کفن پہنانا۔ سنیں گے فاتح خیبر کا فتح کرنے والا، خیبر کا فتح کرنے والا۔ ارے دارو جملہ سنیں، شہزادی کو جب جناب مولا کائنات غسل دے رہے تھے نا، تو ایک مرتبہ چیخ مار کے روئے۔ جب چیخ مار کے روئے نا، جناب سلمان آگے بڑھے، کہا مولا آپ تو اتنے شجاع ہیں، آپ تو اتنے بہادر ہیں، آپ چیخ مار کے کیوں روئے؟ کہا معلوم نہیں، زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہے، مگر آج تک کبھی مجھ سے شکوہ نہ کیا، کبھی بتایا نہیں۔ آئے علی کی مظلومیت دیکھے، علی نے غسل دیا، علی نے کفن دیا، اور علی نے جب غسل و کفن دے دیا تو ایک مرتبہ کہا بچوں آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، بچوں آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ جناب زینب آگے بڑھی، دیدار کیا، جناب کلثوم آگے بڑھی، دیدار کیا، روئی، امام حسن آگے بڑھے، دیدار کیا، روئے، امام حسین اب آگے نہیں بڑھتے، ہاتھوں کو باندھ کر کے کونے میں کھڑے ہیں۔ علی نے کہا لال آؤ آخری ماں کا دیدار کر لو، تو ایک مرتبہ حسین نے جملہ کہا اماں جب تک نہ بلائے گی حسین نہ آئے گا۔ اماں اس لیے کہ جب بھی میں گھر میں داخل ہوتا تھا، اماں اپنے باہوں کو پھیلا دیا کرتی تھی، آ میرے حسین، آ میرے کلیجے سے لگ جا۔ ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، حسین ماں سے لپٹے، گریہ ہونا شروع ہوا۔ ایک مرتبہ فرشتے زمین پر آئے، جناب جبریل بیان کرتے ہیں علی حسین کو فاطمہ سے جدا کرو، اس لیے کہ قیامت آ جائے گی، قیامت۔ میں کہوں گا مولا، میں کہوں گا مولا
جب بھی جنازہ روشن ہوتا ہے نا، جب بھی جنازے میں رونق ہوتی ہے نا، وہ بیٹیوں سے ہوتی ہے. مگر دیکھیں جناب فاطمہ زہرا کا جنازہ حسین نے روشن کر دیا. جناب فاطمہ زہرا کا جنازہ حسین اتنا گریا کر رہے تھے کہ فرشتے آ گئے اور وہ ابھی وقت آئے گا، ابھی حسین لگتے ہیں، ابھی حسین جناب سیدہ کے پاس آئے ہیں. ماں نے بلایا، حسین چلے آئے، مگر ایک لمحہ وہ بھی آئے گا. 3 دن کا بھوکا وہ پیاسا حسین کربلا کے میدان پہ کوئی تیر مار رہا ہوگا، کوئی تلوار مار رہا ہوگا، کوئی نیزے مار رہا ہوگا. جب 3 دن کا بھوکا وہ پیاسا حسین زین سے زمین پہ آ رہا ہوگا تو آواز دے رہا ہوگا، اماں میرا لال پیاسا ہے اماں. ہر ایک مرتبہ ٹوٹی ہوئی تصویروں کو لے کر شہزادی کربلا کے میدان میں کہیں گی ہاں میرے حسین آ جاؤ.